السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ کنج قفس اور زندہ کی دیواروں سے نکل کر پہلی بار کسی شو میں تشریف لائے ہیں محترم جناب فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، یہ ساری رج کھانے کی مستیاں ہیں۔ کون سی؟ یہ جو کنجے قفس اور زندہ دیوار کے نیچے سے کیوں؟ 4 دن آپ جیل کی دال کھائیں، آپ کے منہ سے دوبارہ کنجے قفس نہیں نکلے گا۔ جیل ہی کہہ رہا ہوں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، پیرس سے آئے؟ نہیں تو سیدھا جیل کہیں نا، کنج کے ضرور کہنا ہے۔ میں ذرا آپ کی قربانی کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ میں یہاں خود بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے فواد چودھری آپ کے پاس جب حسب حال پروگرام میں آتا تھا جی تو ایک لوکل لیڈر کے طور پہ آتا تھا۔ آج یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ایک عالمی رہنما فواد چودھری کو بلایا، چونکہ آپ ماشاءاللہ سارے دانشور بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ مجھ پہ بھی وہی مقدمہ درج کیا گیا جو نیلسن منڈیلا پہ ہوا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارا مقام مقبولیت جو ہے وہ برابر ہے۔ تو چودھری صاحب آپ خیر سے نیلسن منڈیلا بننے جا رہے ہیں، کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ نیلسن منڈیلا میرے دور کے خالو کے بڑے بھائی ہیں۔ ویسے غوری صاحب آپ کا بھی جس قدر پکا رنگ ہے، اتنی دور کے رشتہ دار لگتے نہیں وہ۔ چودھری صاحب منڈیلا بننے کے چکر میں جیل میں گانا گاتے رہے، میرا منڈولا میرا تنڈولا۔ جنید صاحب سارے گانے شانے موسیقی ہر چیز بھول جاتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ سٹوڈنٹ لائف میں ایک دن صرف حوالات میں رہے ہوئے ہیں، اصلی جیل میں آپ اللہ نہ کرے کبھی آدھا گھنٹہ بھی جائیں۔ چودھری ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے، ہم تو ذرا آپ کی تکلیف کی شدت کو کم کر رہے ہیں، بلکہ اپنی تکلیف کی شدت کو کم کر رہے ہیں۔ نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ صرف اپنا چیک پکا کر رہے ہیں، اس لیے آپ لافٹر لے رہے ہیں، میں جانتا ہوں سارا کچھ۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ منڈیلا کے آباء و اجداد بھی کہیں جیلم کے ارد گرد کے ہوں گے۔ یہ آپ کی اچھی سوچ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اسی روایت کو جاری رکھیں گے، اور یہ جو جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں خان صاحب، اس کا آغاز بھی انشاءاللہ ہم جیلم سے ہی کریں گے۔ ویسے صاحب یہ بات جو آپ کے مخالفین بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا ایک تاثر تھا کہ آپ کسی سے ملے ہوئے ہیں یا آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی کے لیے، اس کو آپ نے یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ آپ نے تو جناب مقابلہ کیا ایسا ڈٹ کے کہ مزہ آ گیا۔ اور جنید صاحب یہ جو انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، اصل میں یہ تحریک انصاف کی صفوں میں خوف پھیلانا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے جیل کے چند سرکاری ملازمین کو اس ڈیوٹی پہ بھی لگایا کہ وہ ایک دم میرے آگے آگے ہاؤ کرتے تھے، مگر اللہ کے فضل سے میرا ترا نہیں نکلا، بلکہ اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی میں کسی کا بھی ترا نہیں نکلے گا۔ آپ دیکھیں نا، شیخ رشید صاحب کو بھی بہت کہتے رہے ہیں پولیس والے کہ ترا نکالیں، ٹیسٹ کروانا ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھئی میرا ترا نکلتا ہی نہیں ہے، میں ایک دلیر لیڈر ہوں۔ اصل میں آپ کے بارے میں کہ آپ پر تشدد اتنا نہیں کیا گیا، آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کی تذلیل کا، آپ کے سر پہ کپڑا ڈالا گیا جیسے آپ کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جیسے بتا رہا تھا کہ مجھے تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب جیل سے رہائی کے بعد میں اخبار بھی کپڑا سر پہ ڈال کے پڑھتا ہوں۔ شرم کریں جنید صاحب، آپ صحافیوں کو میرے خلاف کر رہے ہیں۔ کپڑا منہ میں ڈال کے اخبار، وہ کہیں گے ہمارا اخبار اتنی محنت سے ہم چھاپتے ہیں اور یہ انے واہ پڑتا ہے۔ دیکھیے کپڑا ڈالنے کے لیے میری اپنی مرضی تو تھی نہیں، میں نے کون سا کپڑا ڈال کے سٹیم لینی تھی، یہ تو انہوں نے ڈال دیا، بلکہ میں نے تو ان سے کہا بھی کہ یار یہ تھیلا سا میرے منہ پہ چڑھا دیا، اس میں پھجے چنے ہی ڈال دیں، بندہ چلیں اندروں اندر یارے لگا رہتا ہے۔ مگر میں نہیں ڈرا جنید صاحب، اللہ کے فضل سے منہ پہ کپڑا ڈالنے سے بھی میں نہیں ڈرا۔ یہ تو سب اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے پوری جرت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ صاحب یہ فرمائیں آپ کو جیل کا ماحول کیسا لگا؟ دیکھیے یہ سوال کرنا نہیں بنتا، اس کے لیے ذاتی مشاہدہ ضروری ہے۔ تو یہ ابھی جو تحریک شروع ہونے والی ہے، آپ اپنے شہر سے سب سے پہلے گرفتاری دیں، آپ کو ماحول کا پتہ چل جائے۔ چودھری صاحب اگر میں نے گرفتاری دی نا تو پھر میں آپ کے ساتھ ہی گرفتاری دوں گا۔ خیالہ صاحب میرا خیال ہے آپ اپنی گور گردن پہ علیحدہ گرفتاری دیں، کیوں سر؟
چونکہ میرے منہ پہ تو انہوں نے تھیلا چڑھانا ہے، تو تھیلے پہ تھیلا چڑھایا ہوا کو اچھا نہیں لگے گا۔ جیسے ویسے بھی آپ اس کے سر پہ کپڑا ڈالیں 2 منٹ بعد یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ جنید صاحب میرا خیال ہے اس طرح کے مدرے ککڑ کو گولڈن بف یا بلیک بف کہتے ہیں۔ اور جنید صاحب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ یاد رکھیں فواد چودھری وہ گاڑی ہے جس کا بیک گیئر فری ہو چکا ہے، اس کے صرف آگے والے گیئر ہی کام کرتے ہیں، اس لیے یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے نا، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ اور بھارتی وزیر داخلہ میں کوئی فرق نہیں رہا ہوا۔ ہاں تھوڑا بہت مونچھوں میں فرق ہو سکتا ہے، یا میرا خیال ہے ڈائی میں فرق ہو سکتا ہے، یہ جیٹ بلیک لگاتے ہیں، وہ ڈارک براؤن لگاتے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بلکہ آپ مجھے 10 فرق نکال دیں، میں آپ کا نام انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں ڈال دوں گا۔ لیکن جیسے آپ بھی الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی احتیاط برتا کریں نا۔ دیکھیں جی، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ جیل نے شاعر بنا دیا۔ یہ کسی کا شعر میں نے سنایا ہے، یہ جیل شاعر نہیں بناتی، یہ شعر یاد کرا دیتی، جس طرح نانی نہیں یاد کرا دیتے۔ نانی کو چھوڑیں، آپ کی قربانی یاد رہے گی۔ جنید صاحب قربانی جو ہے یہ تو سیاست میں دینی پڑتی ہے، اور ملک کے لیے ہم یہ قربانی دے رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جیل تو چلو جیل ہے، جب تاریخ پہ لے کے جاتے تھے تو کس قدر دھکم پہ، آپ کو تو بالکل ایک دہشت گرد بنا دیا تھا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے کر لیتے تھے، یہ خود ہمارے تو بیچارے جو آتے تھے پیار کرنے کے لیے وہ سارے تہذیب سے پرے کھڑے ہوتے تھے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح دھکے مارتے ہوئے اس طرح وہ جمگٹا اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اتنے دھکوں میں میرا تو ایک پاؤں کا بڑا مہنگا جوتا بھی گم گیا وہاں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور میں آپ یقین کریں اتنا دکھی ہوں کیونکہ دکھی ہونے کی کیا بات ہے، وہ دوسرا پاؤں لے لیجئے گا، آپ نیا لے لیجئے گا۔ جنید صاحب وہ جوتا ایسا ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ وہ ایک پاؤں کسی اور دکان سے ملتا ہے، دوسرا کسی اور سے، اور یہ قسمت والوں کے دونوں پاؤں میچ ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل سے میرے میچ ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کو یہ بھی تکلیف تھی۔ اچھا چل صاحب، آپ کے جو فین جیل میں ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے وہ ساتھ فروٹ بھی لاتے تھے؟ ہاں لاتے تھے، اس لیے میں نے جیل میں تمہیں نہیں آنے دیا، کیونکہ میں نے سنا ہے تم تو مریض کی خبر لینے جاؤ تو اس کا فروٹ کھا جاتے۔ فروٹ شروٹ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ جو سمائل آتی ہے نا، وہ اپنی منگنی کی خبر سن کے نہیں کبھی اس کے چہرے پہ آتی۔ جنید صاحب دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جیل بھیجا ہے، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے میرے منہ پہ کپڑا چڑھایا، دکھ تو اس بات کا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے منہ پہ کپڑا چڑھا دیا۔ آپ ان کی تازہ حرکت دیکھیں نا، پٹرول کی قیمت پھر اندھا دھند بڑھا دی ہے۔ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو حکومت نہیں کرنی آتی تو آپ خدا کے لیے چھوڑ دیں، مگر عوام پہ اتنا ظلم نہ کریں، عوام کو بیچاری کو بے بس نہ کر دیں کہ وہ زندگی بھی نہ گزار سکے۔ دیکھیں جو بڑے بڑے لیڈران ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے جیسے، وہ تو پھر گزارا کر لیتے ہیں، چونکہ لوگ بھی پیچھے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، پارٹی کی طرف سے بھی محبت مل رہی ہوتی ہے، اپنے چاہنے والوں کی طرف سے بھی پیار مل رہا ہوتا ہے۔ جو غریب آدمی ہے جنید صاحب، جو گھر میں بند ہو گیا ہے، گھر میں قید ہو گیا، باہر نکل ہی نہیں پا رہا، چونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا سکے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اچھا جیسے مجھے قدم سے یاد آیا، آپ نے رہائی کے بعد کہا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان دیا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں، اس سے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نہیں نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں جنید صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے دھکے دے کے بھی تھوڑا سا پیچھے کرنے کی کوشش کی، میں نہیں پیچھے ہٹا، میں اللہ کے فضل سے لوہے کی دیوار بن گیا، انہوں نے میرے پاؤں میں پٹاخہ بھی چلایا، میں نہیں پیچھے ہٹا، آنکھیں میری بند ہوئی ہیں، قدم نہیں پیچھے ہٹا۔
ایک شوخے نے تو جنید صاحب ڈڈو بھی میرے پاؤں پہ پھینکا ہے کہ شاید یہ ڈر کے پیچھے ہٹے. میں نہیں ہٹا, ڈڈو ہی ہٹا ہے. ایک بندے نے چوہے صاحب کو پیچھے ہٹانے کے لیے کہا, چوہے صاحب تہاڈا 5000 کا نوٹ ڈگ پیا پیچھے. چوہے صاحب نہیں پیچھے گئے. نہیں, میں نے ڈرائیور کو کہا یار اٹھا لو. بلکہ ایک نے تو مجھے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ بھی کہا ہے, چوری صاحب نالا لٹکن دے ہے جی. میں کہ انہوں لٹکن دے, تیرا کیوں منہ لٹکن دے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی زمین میں ایک دن مجھے بھی سونا ہے, اسی زمین کی امانت ہے میرے پیارے بھی. اس خوبصورت شعر کے خالق امجد اسلام امجد, اور جس کو ایک روایتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے, اور واقعی ان کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک عرصے سے یہ ڈر تھا, ایک دھڑکا تھا ان کی خرابی صحت کے بعد کہ امجد صاحب کا دور ختم ہوا چاہتا ہے. اور یقین کرو کہ یہ جو ایک روایتی جملہ بولا جاتا ہے کہ ہم عہد یوسفی میں زندہ ہیں, مزاح کے عہد یوسفی میں زندہ ہیں, تو میں تو بالکل بغیر کسی شک و شبے کے کہتا ہوں کہ ہم شاعری کے حوالے سے مجھ جیسے جو طالب علم ہیں وہ عہد امجد میں زندہ تھے, اور بہت خوش قسمت تھے جو عہد امجد میں زندہ تھے. اور آج وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, اور اس ایک ہفتے کے دوران ہمیں ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے 2 صدمات کا سامنا کرنا پڑا. ایک امجد صاحب داغ مفارقت دے گئے, اور دوسرا بہت بڑا نام جناب ضیاء محی الدین ہم سے رخصت ہو گئے. جی, اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ اپنے شو میں دعوت دی ہے امجد صاحب کے بہت ہی عزیز دوست, ان کے ہم اثر, اور خود بھی ایک عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا, محترم جناب ایوب خاور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے. جی ایوب خان صاحب بڑی مہربانی سر, آپ تشریف لائے ہیں. میرے تو اساتذہ میں ہیں, مگر پاج جنید ایک جو ہم نے چونکہ 35 سال سے ہم بھی ان کے زیر شفقت ہیں, امجد صاحب کا جتنا بھی ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامہ میں کام ہے نا جی, وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ خاور صاحب کے ساتھ ہے, بہت زیادہ. چونکہ میرا بھی جو پہلا سیریل تھا فشار, اس کے بھی ڈائریکٹر ایوب خاور صاحب تھے اور لکھا ہوا امجد صاحب کا تھا. میرا خیال ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان ڈرامہ ٹیلی ویژن کے آگے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, اس لیے کہ ایک چھوٹا سا ایک ابتدا میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو بڑے لوگ تھے ڈرامہ نگار, یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کے جو رائٹر اسپیشلی, اسٹیج کے ڈرامے اپنی جگہ پر ہیں, ٹیلی ویژن کے ڈرامے اپنی جگہ پہ ہیں, ان کا اپنا ایک فن ہے. تو اس میں امجد صاحب اس قدر نمایاں ہیں کہ ایک بہت دیر بعد کچھ اور نام جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آئیں گے. بالکل یہ میں بہت تسلی کے ساتھ یہ بات سچ کہہ رہا ہوں. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ کام ان کا میرے حصے میں آیا ہے. ایک تو ہم دونوں شاعر ادیب, پھر قاسمی صاحب جو ہے احمد الدین قاسمی صاحب, ان کے مریدوں میں سے کہہ لیجئے امجد صاحب بھی اور میں بھی, اور نظم گو وہ بھی میں بھی, غزل گو وہ بھی میں بھی, ڈرامہ وہ بھی میں بھی. جیسا عزیز صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو شعراء آفاق ان کی سیریلز تھیں ان میں آپ ڈائریکٹر تھے اور وہ مصنف تھے. اس دور میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ, آج کے دور سے بہت زیادہ جو ڈائریکٹر اور رائٹر کی انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی, اور جو رائٹر ہوتا تھا وہ پوری طرح انوالو ہوتا تھا کہ تلفظ ٹھیک ہو, لب و لہجہ ٹھیک ہو, پازز اسٹریسز بہت زیادہ ہوں, تو انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس دور میں. اچھا, امجد صاحب کے علاوہ ایک آدھ کوئی اور ہوگا جو اتنا کنسرن ہوتا ہوگا اپنے لکھی ہوئی ڈرامے کے حوالے سے. امجد صاحب نمبر 1. اگر 24 گھنٹے ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا تو امجد صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مجھے قطع کلامی معاف سر, مجھے یاد ہے کہ فشار ڈرامے میں میرا وہ اسٹوڈنٹ لیڈر کا رول تھا, تو سر نے نا جی وہ جو سین بنوایا سی آر جو کی ہم نے, اس میں تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے وہ ایک بدماش کی شکل اختیار کر چکا ہے. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ سیریل تھی
جس میں وہ جو کنٹینیوٹی تھی وہ یوں کر کے سونف، تو وہ یوں کھاتے تھے، وہ بھی اچھا جی اس کا کلائمیکس بھی بتا دیجیے۔ کلائمیکس اس کا یہ تھا کہ وہ پولیس نے مجھے گرفتار کیا ہوا اور ایس پی کے سامنے پیش کیا ہے، تو وہ ایس پی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھے بھلے تم کتابیں ہاتھوں میں سے چھوڑ کے تو تم نے ہاتھ میں بندوق پکڑ لی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ہیں جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ آگے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جو آفس میں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ کرسی اٹھا کے اس کو فریم میں لا کے کہو کہ یہ ہے حقیقت۔ تو وہ ہم نے وہ سین ایسے بنا لیا، تو وہ جب ریکارڈ ہونا شروع ہوا تو وہ اس وقت مانیٹر سکرین پڑی ہوتی تھی جی ایم صاحب کے بھی کمرے میں، تو وہ جی ایم صاحب کہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیا بنا دیا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے سرکاری ادارہ، تو ان کو آرٹ اور اپنے ڈرامے سے کنسرن اس وقت، تو وہ انہوں نے نا جی خاور صاحب کو بلا لیا کہ خاور صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایوب صاحب، خدا کے لیے یہ چلنا ہے اور یہ گورنمنٹ اور یہ اور وہ، تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پہ۔ تو انہوں نے کچھ بحث کی ہوگی اپنی حد تک، جس حد میں وہ سرکاری ادارے میں بات ہو سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں پلیز اس کو یہ کاٹیں اور یہ وہ، تو انہوں نے کچھ وہ بیچ میں سے کاٹ دیا۔ اب وہ کاٹ کے تو وہ ہم اسے ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو اوپر سے ہمیں نہیں تھا پتا کہ امجد صاحب اندر آ کے تو کھڑے ہو چکے تھے، تو وہ اب دیکھ رہے تھے۔ تو وہ سین جب ریکارڈ ہونا شروع ہوا تو ایک آواز آئی، او یار ایک منٹ ٹھہرے ذرا، تو وہ امجد صاحب تھے۔ تو وہ چونکہ اس وقت تو اسٹوڈیو کے اندر کسی کی جرت ہی نہیں تھی ہوتی بات کرے کوئی، تو امجد صاحب چونکہ وہ ان کے قلم سے نکلی ہوئی وہ لائنیں تھی، وہ تو یاور صاحب کے ڈراموں میں بھی بول پڑتے ہاں وہ بھی، تو وہ بولے، وہ تو خاور صاحب بھی خیر آ گئے نیچے پینل سے اٹھ کے، تو کہتے یار یہ سین کیا کیا اس کو؟ پھر انہوں نے بتایا سارا کہ وہ جی ایم صاحب نے نہیں وہ کرنے دے رہے، نہیں ٹھہرے ایک منٹ آپ روکیں ریکارڈنگ کو۔ تو وہ چلے گئے جی ایم صاحب کے کمرے میں، وہ آدھا گھنٹہ ادھر بحث مباحثہ ہوا ہوگا، آگے انہوں نے پورا سین کروایا، وہ ہوگا چونکہ یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں ڈرنے والی کون سی بات۔ تو ایک ایک لفظ کی حفاظت کرتے تھے، جیسے خاور صاحب بتا رہے ہیں، ایک ایک اپنے لفظ کی حفاظت اور اس سے محبت کرتے تھے۔ پھر دن جو سیریل تھا ہمارا اکٹھے، وہ بھی امجد صاحب نے لکھا ہوا تھا، سر کا ایوب خاور صاحب کی ڈائریکشن تھی، اس میں بھی مجھے یاد ہے افضال احمد صاحب مرحوم اور کبھی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے، اور میرا وہ ٹرائنگل سا تھا ایک 3 دوست، وہ ایک ایک سین میں آ کے اور پھر ریہرسلز میں بیٹھتے تھے، وہ اپنی جو اپنے اندر ہوتا ہے رائٹر کے وہ سارا کچھ بتانا، ڈائریکٹر کو بھی آرٹسٹوں کو بھی، وہ ایک بڑی عجیب سی وہ سچویشن ہوتی تھی۔ اچھا ایوب صاحب ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، اس کا جواب میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے، لیکن ایک ادب کے طالب علم کے لیے میرا خیال ہے اس میں ایک دلچسپی موجود ہوگی۔ آپ ذاتی طور پہ ظاہر ہے ان کی شاعری کے بھی ساتھی ہیں اور ڈرامہ نگاری کے بھی ساتھی ہیں، وہ شاعر بڑے تھے یا ڈرامہ نگار بڑے؟ ایک کمبینیشن لفظوں کی میرے دماغ میں آئی ہے کہ وہ ملٹی ڈائمینشنل کریٹو تھے۔ تو ملٹی ڈائمینشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتی ہیں، آپ ان کو الگ الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈائلاگ جو ہے وہ خود اپنی جگہ بہت ایک الگ سی ایک کریٹیوٹی ہے گفتگو کے مقابلے میں، اور اکثر اوقات پوئٹک جو ٹچ ہے وہ ان کے ڈائلاگز میں ہوا کرتا تھا۔ تو میں کیا کہوں کہ وہ رسم نگار ڈائلاگ میں نظر آتی تھی، اور خود ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ شاعر کہلوانا پسند کریں گے یا ڈرامہ نگار، تو انہوں نے شاعر کہا، شاعری انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شاعر کہلانا پسند کروں۔ مجھ جیسے نکمے سے طالب علم کے لیے جی ایوب بھائی، اس لیے میں ان سے کہا بھی کرتا تھا، بڑا ہنستے تھے اس بات میں، مجھے آگے سے کوئی بھی بات ہوتی تھی آگے تھا کھوتیا جا، تو مجھے ایک دفعہ مجھے بولنے تھے 2 لفظ بولنے تھے، تو میں گاڑی میں ان سے پوچھا مجھے پلیز لکھوا دیں، کہتے کچھ یاد بھی رکھ لے اگر کھوتیا جا، کھوتیا جا کوئی، اور مجھے شعر یاد نہیں رہتے تھے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی، میں جو ان کے کہا بھی کرتا تھا کہ مجھ جیسے نکمے سے کم علم طالب علم کے لیے ان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی شاعری کی، وہ آسان فہم تھی، بہت سادہ سی شاعری کرتے تھے، ان کا فلسفہ بھی بڑا آسان سا تھا، یہ سیلف میڈ لوگوں کا المیہ جو
کیا خوبصورت ہے, وہ سمجھ آ جاتی ہے. قاری صاحب آپ کے لیے یہ بات بہت دلچسپی کی حامل ہوگی کہ امجد صاحب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں وہ ڈرامہ نگار تھے, نثر نگار تھے, بہت بڑے شاعر تھے, بہت عظیم انسان تھے. ایک ان کی شخصیت کا ایک اور بھی پہلو تھا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں, وہ ٹیسٹ کرکٹر بنتے بنتے بچے تھے. ٹیسٹ کرکٹر وہ اس لیے کہ وہ اسلامیہ کالج سول لائنز کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اسلامیہ کالج سول لائنز کی طرف سے کھیلتے تھے. اس دور میں اسلامیہ کالج سول لائنز اور گورنمنٹ کالج لاہور کے جو میچز ہوتے تھے وہ پورے پاکستان سے شائقین دیکھنے کے لیے آتے تھے, اور اس وقت جو پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ ہوتا تھا اس میں 6-7 پلیئر جو تھے وہ گورنمنٹ کالج کے یا اسلامیہ کالج سول لائنز سے کھیلتے تھے. عظیم اکرم بھی سول لائنز کے. وہ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ دل برداشتہ ہو گئے کسی بات پہ کہ ان کی جگہ ٹیم میں کسی بیوروکریٹ کے بیٹے کو سلیکٹ کر لیا. انہوں نے واپس آ کے اپنا بلہ توڑ دیا تھا, اور پھر انہوں نے بعد میں اس کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یار اگر میں وہ ٹیسٹ کرکٹر بن بھی جاتا تو زیادہ سے زیادہ میں 4-5 سال کھیل لیتا, تو جو میں اب کام کر رہا ہوں یہ تو میں اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں. اچھا ایک فکرہ نا جی, ان کی بہترین شخصیت جو ہے, ان کا کردار, اس کو آپ پرکھ جائیں گے ایک فکرے سے. ان کی زندگی میں جو ان کے سب سے بہترین دوست تھے نا جی, وہ ان کی بیگم اور ان کے بچے تھے. درست, بالکل. وہ اپنی بیگم کو, بھابھی جو ہیں باجی, ان کو باقاعدہ دوستوں کی طرح نہیں کرتے. خاور صاحب نے ایک نا جی, امجد صاحب ایک بڑی پیاری نظم لکھی ہے, پلیز ہمیں وہ ضرور سنائیے. وہ تو سنائے نا جی. یہ اسی دن کی نظم ہے جس دن میں ان کی میت کو اٹھانے کے لیے گیا اور ان کا چہرہ بھی دیکھنے کی ہمت کی, لیکن آپ یقین کریں کہ کسی میت کے چہرے پہ اتنا سکون ذرا کم نظر آتا ہے. ہر دل عزیز امجد اسلام امجد کے لیے ایک نظم. اے پیارے امجد ہمارے امجد, پیارے امجد ہمارے امجد, اے پیارے امجد ہمارے امجد, کہاں گئے ہو, کہاں گئے ہو, ہم اپنی اپنی روانیوں میں کہاں پہ پہنچے, تم اپنی دھن میں کہاں چھپے ہو, یہ کس سے پوچھوں, کہاں چھپے ہو کس سے پوچھوں, ہم اپنی اپنی روانیوں میں کہاں پہ پہنچے, تم اپنی دھن میں کہاں چھپے ہو, یہ کس سے پوچھیں. تھکن سفر کی ہمارے پیروں سے دل تک آئی تو مڑ کے دیکھا تو تم نہیں تھے, کہاں چھپے ہو. اے پیارے امجد ہمارے امجد, سبھی کے امجد, تم تو بھائی یہیں کہیں اس ہجوم یاراں کے بیچ بیٹھے کوئی لطیفہ سنا رہے تھے. اس ہجوم یاراں کے بیچ بیٹھے کوئی لطیفہ سنا رہے تھے, نہ جانے کس شام کی اتھا میں اتر گئے, نہ جانے کس شام کی اتھا میں اتر گئے ہو. بھلا کوئی اس طرح بھی جاتا ہے جانے یاراں, بھلا کوئی اس طرح بھی جاتا ہے جانے یاراں. بلا کے ڈرامہ نگار ہو تم, بلا کے ڈرامہ نگار ہو تم, ہنسی ہنسی میں رلا گئے ہنسی ہنسی میں رلا گئے ہو. ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو ہم نے جانا, ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو ہم نے جانا کہ جیسے تم اشک ہجر بن کر, غور کیجئے گا, کہ جیسے تم اشک ہجر بن کر ہماری آنکھوں کی پتلیوں پر ہی جم گئے ہو. ہنسی ہنسی میں رلا گئے ہو, ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو ہم نے جانا کہ جیسے تم اشک ہجر بن کر ہماری آنکھوں کی پتلیوں پر ہی جم گئے ہو. اے پیارے امجد ہمارے امجد, سبھی کے امجد. بہت اللہ پاک کروٹ جنت نصیب فرمائے. یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
اچھا بھائی جان، اس ہفتے فن اور ادب کے حوالے سے ہمیں جس دوسرے صدمے سے گزرنا پڑا وہ جناب ضیاء محی الدین صاحب کی رحلت ہے. انا للہ. بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، اور ان کے بارے میں بالکل ہم کسی مبالغہ آمیزی کے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بڑا نام پرفارمنگ آرٹ میں، خاص طور پہ آواز کی دنیا میں، ان سے بڑا نام کوئی نہیں تھا. اور آواز کبھی آپ غور کریں کہ جتنے بھی فنون لطیفہ کی اقسام ہیں، برانچز ہیں، شاخیں ہیں، ان کا جو منبع و مرکز ہے وہ آواز ہی ہے. ایک طرح آواز ہے، اور ریڈیو وہ پہ ہم لوگ آواز، ٹھیک ہے نا؟ سب تو سے پہلے آواز قدم کی رکھتے دنیا کے وہ شہنشاہ تھے. شہنشاہ. بالکل، اس میں کوئی دو آرا ہے ہی نہیں ہے کہ آواز کی دنیا کے شہنشاہ جو تھے وہ ضیاء محی الدین تھے. اور آج ہم نے ان پر گفتگو کرنے کے لیے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں دنیائے فن کے بہت بڑے نام ایکٹر ہیں، اور ثاقب سمیر صاحب. اور ان کا تعارف جو ہے وہ ایکٹنگ سے ہٹ کے یہ ہے کہ یہ مرحوم ضیاء محی الدین کے بہت لاڈلے شاگرد تھے. نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں ان سے انہوں نے سیکھا ہوا ہے بہت. ثاقب صاحب بڑی دلچسپ باتیں سناتے ہیں، اور دیکھو ان کی شخصیت نظر آتی ہے ایسے واقعات سے. کب داخلہ لیا ہے ثاقب بھائی آپ نے؟ میں سر بہاولپور سے ٹرین میں بیٹھا، اور جب میں کراچی اترا تھا تو 2006 تھا. 2006 میں وہاں پہ گئے، اور 2004 میں غالباً وہ ناپا کے 2005 ڈائریکٹر میں بنے. بنی تھی اکیڈمی، اور میں 6 میں گیا تھا. تو وہ وہاں گیا، میں نے پراسپیکٹس کا پوچھا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے 500 روپے کا پراسپیکٹس، اور یہ آپ کے آڈیشنز ہیں، اس میں اسکرپٹس ہیں اور مونولوگز ہیں، وہ جا کے کریں، یاد کر کے آئیں. تو وہ میں بھائی اور بھابھی کے پاس یہاں کراچی میں آیا تھا، اور MBA کے ارادے سے آیا تھا. تو وہ میں رات کو اٹھ کے 3 بجے جو ہے نا الارم لگا کے اٹھتا تھا، اور وہ اسکرپٹ یاد کرتا تھا، کیونکہ کسی کے سامنے یاد کرنا مناسب نہیں لگتا تھا. وہ ویسے یاد کیے، اور ان میں میکبیتھ تھا، ہیملیٹ تھا، اوتھیلو تھا، جس کا مجھے نہیں پتا تھا. مجھے پتا چلا کہ جی یہ اکبر بادشاہ کا ایک مونولوگ تھا، تو وہ دیکھی ہوئی تھی ہم نے مغل اعظم، تو وہ پتا تھا اچھا جی اکبر بادشاہ ایسے ہوتا ہے. تو وہ بس میں نے یاد کر لیا. جب جانے لگا تو میرے بھائی کے جو شادی کا وہ ایک لمبا سا جوڑا ہوتا ہے، شیروانی ٹائپ، وہ پہلے ہاتھ ہی بادشاہ بن گیا. جی خود ہی ذہن میں. تو وہ اٹھا لی، کلا تھا شادی والا، وہ اٹھا لیا. کچھ مالائیں تو تھی نہیں، تو بھابھی کی تصویریں تھیں، وہ اٹھا لیں. میں نے کہا وہاں جا کے پرفارم کروں نا، کیونکہ ظاہری بات ہے پہلی دفعہ جا رہا ہوں. تو وہاں جب میں گیا تو وہاں ان کا سامنے بیٹھے، اس روم میں بھی آپ کو بلائیں گے. جب میرا نمبر آیا تو میں گیا، وہ اپنے سارے کپڑے پہن کے، اور بعد میں پتا چلا کہ صرف ایک میں ہی اس گیٹ اپ میں آیا ہوا تھا، باقی سارے نارمل طریقے سے آئے ہوئے تھے. اور آگے بڑی بڑی بلا بیٹھی ہوئی ہیں، ضیاء محی الدین صاحب، راحت کاظمی صاحب، ارشد محمود صاحب، طلعت حسین صاحب، خالد احمد صاحب، ڈاکٹر انور سجاد صاحب، انجم ایاز صاحب، تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو صرف دیکھا تھا ٹی وی پہ، تو وہ دیکھ کے ویسے ہی آدھا پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہاں سے آئے ہیں. اتنی بڑی شخصیات کے سامنے پرفارم کرنا دور کی بات ہے، بندہ اپنا نام بھول جاتا ہے. نہیں آپ ان کی شخصیت دیکھیں کہ وہ کس قدر بڑے استاد تھے، کہ یہ ثاقب نے بتایا کہ میں سلیکٹ ہو گیا. صرف 23 لڑکوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا، تو کوئی 400 لڑکوں میں سے. تو کہتے ہیں کہ میں جب فری ہو گیا ان کے ساتھ، ذرا ہم گل مل گئے، تو میں نے پوچھا جی آپ نے مجھے کیوں سلیکٹ کر لیا، میں نے تو بہت برا کیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو تم نے تیاری پکڑی نا، تو ضیاء صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اسے واقعی شوق ہے، پیشن، ایکٹنگ کا پیشن ہے تمہیں. پیشن ہے کہ نہیں. تو سارے ہی جاتے ہیں، جس میں یہ ایکٹنگ کے لیے پیشن نہیں ہے وہ نہیں ایکٹر بن سکتا. تو ہم نے تو تمہیں وہ جو تم تسبیحاں گانیاں، کمال کرائٹیریا، کمال کرائٹیریا یار دیکھیں ان کا. ضیاء محی الدین صاحب مطلب اور بہت ساری خوبیاں، لیکن ایسی شفیق شخصیت تھی، مطلب میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اگر آگے بڑھ کے ہیلپ کرنے والے. کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس وہ 5,500 بھی نہیں ہوتے تھے، 3 مہینے کے ہوتے تھے 5,500، وہ بھی نہیں تھے. فیس جو رکھی ہوئی تھی، ایک منیمم فیس رکھی ہوئی تھی. تو وہ جب پہلا ٹرائیمیسٹر ہو گیا تو وہ میرے بھائی سے لے کے دے دیے تھے، لیکن جب سیکنڈ ٹرائیمیسٹر آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے فیس معافی کے لیے کہا، کچھ اپلیکیشن دی اور یہ وہ پوچھا ان سے. تو انہوں نے کہا یہاں تو ایسا کچھ نہیں، کیونکہ پچھلے سال ہی بنا ہے، ہمارے پاس اسکالرشپ تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اور آپ کو فیس دینی پڑے گی. میں کہ نہیں، میں صبح سے شام تک یہاں ہوتا ہوں، جاب بھی نہیں کر پاتا، تو مجھے آپ ٹائم لیتے ہیں ضیاء صاحب سے.
تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے 2000 جیسے میں نے ان کا اپائنٹمنٹ لے کے گیا اور جس طریقے سے وہ بیٹھے ہوتے تھے, جو ان کی شخصیت تھی. مطلب ابھی تک دوستوں سے بات ہو رہی ہے تو بات ہوتے ہوتے کہتے ہیں ضیاء صاحب ہیں نا, تو انہوں نے پھر ہوتے نہیں ہیں, نہیں تھے. تو ابھی تک جو ہے نا وہ یقین نہیں چیز آ رہی کہ اب جیسے میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے ساتھ نہیں دے رہی, دل ساتھ نہیں دے رہا. تو وہ میں گیا, میں نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے ہے, میں پیسے نہیں دے پا رہا اور میں پڑھنا بھی چاہ رہا ہوں, تو مجھے اسکالرشپ یا کچھ. تو ان کے ہمارے ہاں تو اسکالرشپ ہے نہیں, اور وہ ظاہر تو وہ ضیاء محی الدین صاحب تھے, وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچھا اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے. انہوں نے میرے پہلے ٹرائیمسٹر کا رزلٹ سامنے رکھ دیا جو کہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ تھا. میں اچھا, تو ان کے یہ آپ کا رزلٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسکالرشپ چاہیے, تو ایسے تو نہیں ہوتا. میں نے کہا سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ میکبیتھ, ہیملیٹ, یہ اسٹینسلواسکی مطلب پہلی دفعہ میں نے پڑھا ہے اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا, تو میں دیکھتا ہوں. ان کہ نہیں ایسے ہوتا نہیں ہے, آپ یا تو فیس دیں یا پھر مزید دیکھیں جائیں آپ. پھر اس سے نیکسٹ ٹرائیمسٹر میں نے ٹاپ کیا, اچھا, کیونکہ اور کوئی طریقہ کار تھا نہیں. اچھا. تو پھر جا کے میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں, اور پھر انہوں نے سائن کیا اور مجھے اسکالرشپ کا لیٹر دیا. فوراً فیس واپس کہ بھائی اس کا شوق ہے, یہ محنت کرے گا. اچھا زندگی میں نا اپنے رول بنانا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو فالو کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے زندگی بھر. اور ان کے رول کو ہم دیکھتے تھے نا, مطلب جیسے ہماری کلاس میں آتے تھے, وہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی 4 سے 6, تو 5 بجے ان کی چائے کا ٹائم ہوتا تھا. تو وہ اگر 5:02 ہو جاتے تھے نا, تو وہ چائے نہیں پیتے تھے, کہ اگر وہ لے کے آتا تھا وہ ٹائم دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کل دے دیجیے گا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں, یہ ان کو اتنا بڑا مقام ایسے نہیں ملتا. ہاں بالکل, یہ اندر سے بڑے ہوتے ہیں, اندر سے بڑے, اور جو اندر سے بڑا ہے وہ سارے چھوٹوں کے لیے بڑا پیار رکھتا ہے اپنے دل. اور سر یہ تو ایک میں ہوں, میرے جیسے پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس تب سے اب تک ان کے لیے کیا 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 انہوں نے, جو بتاتے یار ہیں. مجھے یاد ہے کہ مجھے انہوں نے نا جی ادھر وہ یہاں شو کرنے کے لیے تشریف لائے لاہور میں, تو ہم لوگوں کو تو یہ کبھی خیال بھی نہیں تھا آیا کہ ضیاء صاحب سے ہم مل سکتے ہیں یا ان کو وہ, تو انہوں نے مجھے بلا لیا تھیٹر پہ نا, انہوں نے موجودہ جو اس وقت کا تھیٹر تھا اس پہ انہوں نے پروگرام کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلا لو. تو میں چلا گیا, میں گیا تو میں جب ان کے کمرے میں گھسا ہوں, مجھے یاد ہے کہ جس طرح دلیپ کمار صاحب کو ملتے ہوئے جو فیلنگز تھی نا, بالکل ایسی ہی فیلنگز تھی کہ یار یہ کیا شخص بیٹھا ہوا. تو میں اندر جا کے بڑے ادب سے میں نے اسلام عرض کیا, تو کہتے ہیں تشریف رکھیے, اٹھ کے ملے. ایسا عظیم بڑے آدمی کی بڑی بات ہے یار. تشریف رکھیے, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. اب میں تو چاہ رہا تھا کہ میں کہوں جی کہ آپ کا شکریہ, مجھے تو اتنی خوشی تھی کہ ضیاء صاحب کے پاس آ گئے. تو بڑے پیار سے بتایا کہ یہ ہم کر رہے ہیں. تو کمال احمد رضوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, تو چونکہ آپ موجودہ تھیٹر یہاں لاہور میں آپ کر رہے ہیں, تو آپ بھی گفتگو میں شامل ہوں گے. تو میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے, مجھے خدا کی قسم ایسے وصول ہو رہا تھا جیسے آپ بچپن میں کسی بچے کو ٹافیاں دے رہے ہو تو وہ مزہ لیتا ہے, جتنا اس کو خوشی فیل ہوتی ہے, اس طرح ان کا ایک ایک لفظ مجھے محسوس ہو رہا. عزیز مجھے بچپن سے یاد آیا, آپ نے بولا فکر ہے, چھوٹا تھا میں تو ضیاء محی الدین اللہ بخشے تو جوان تھے, انہوں نے ایک فلم کیا, ٹائٹل تھا ان کا سہاگ, تو اس کی شوٹنگ نا مغل پرا لاہور میں ہوئی تھی جی, ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین کا سین تھا, ندیم صاحب, شمیم مارا اور ضیاء محی الدین صاحب, وہ تب میں نے ان کو دیکھا. ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زبردست شخصیت عطا کی تھی کہ اگر کوئی بندہ, قسم کھا کے بھی کہتے ہیں نا کہ جناب یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو کوئی بندہ نہیں مان سکتا. یعنی انتہائی اعلیٰ جو تعلیم تھی وہ ان کی پرسنالٹی سے, ان کی شخصیت سے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی تھی. دوسرا مجھے یاد ہے کہ ان کا تلفظ جو تھا نا, جب ہم گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے, پھر بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں, تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے, وہ باقاعدہ وہ کہتے تھے ویبسٹر اور یہ چیمبر فلاں ڈکشنری نا دیکھا کرو, کہتے یہ تلاش کرو کہ یہ لفظ اردو کا یہ انگریزی کا ہے, یہ ضیاء محی الدین نے کیسے بولا. بالکل ایسی یہ اسٹینڈرڈ ہے. یار مشتاق احمد یوسفی نے کہا ہے نا جی کہ ضیاء اگر کسی مردہ سے مردہ ادیب کی بھی تحریر پڑھ لے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.